السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اطلاع اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ان کو بھی فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملے، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تأثر کو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ البحث الثانی ما سیتلا علیک وهو قوله التعریف الحقیقی لاشتماله على دعاوی ضمنیہ وهي أن هذا المذكور حد له والجزء الأول جنس له والثاني فصل له يمنع بأن يقال لا نسلم أنه حد له والأول جنس والثاني فصل إلى آخر العبارة۔ آج کے سبق میں صاحب کتاب بحث ثانی کو شروع فرماتے ہیں۔ تو صاحب متن نے فرمایا البحث الثانی التعریف الحقیقی، بحث ثانی تعریف حقیقی ہے۔ تو تعریف حقیقی ہی صرف تھوڑے یہ بحث ثانی، بلکہ تعریف حقیقی سے متعلق جو احکامات ہیں جو بیان کیے جائیں گے اس میں ہے بحث ثانی ہے۔ اس لیے التعریف الحقیقی کا حمل کرنا البحث الثانی پر درست نہیں ہوگا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ شبہ کوئی کر سکتا تھا کہ یہاں پر صاحب متن نے البحث الثانی التعریف الحقیقی کہا تو یہاں پر التعریف الحقیقی خبر ہے اور ہر خبر کا حمل مبتدا پر ہوتا ہے، تو یہاں پر التعریف الحقیقی کا حمل البحث الثانی پر کرنا درست نہیں ہے، تو اس کو یہ عبارت درست نہیں ہے۔ صاحب شرح اس شبہے کا ازالہ فرماتے ہیں کہ جس کو آپ نے خبر سمجھ لیا ہے وہ در حقیقت خبر نہیں ہے، خبر یہاں پر محذوف ہے۔ کیا ہے؟ خبر محذوف ہے۔ اصل عبارت ہوگی البحث الثانی ما سیتلا علیک، بحث ثانی وہ ساری چیزیں ہیں، سے تعریف حقیقی نہیں، وہ ساری چیزیں ہیں جو عنقریب آپ کے سامنے بیان کی جائیں گی۔ اب وہ بہت ساری چیزیں آ رہی ہیں، صرف تعریف ہی نہیں ہے۔ تو اس سے صاحب شرح نے یہ بتایا کہ خبر البحث الثانی کی محذوف ہے جو کہ ما سیتلا علیک ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ التعریف الحقیقی سے بحث ثانی کا آغاز ہے، اب کہ بحث ثانی یہ چیزیں ہیں، یہ چیزیں بیان کی جائیں گی بحث ثانی میں۔ کیا ہے آغاز؟ فرماتے ہیں مصنف فرماتے ہیں التعریف الحقیقی لاستعمالہ علی دعاوی ضمنیۃ ينقض ببیان الاختلال فی طردہ ویعارض بغیرہ۔ یہ ہے متن کا خلاصہ یہ ہے کہ تعریف حقیقی دعاوی ضمنیہ پر مشتمل ہونے کی وجہ سے اس پر نقض بھی کیا جائے گا اور کسی دوسری تعریف کے ذریعے سے اس کا معارضہ بھی کیا جائے گا۔ تعریف حقیقی کسے کہتے ہیں؟ ما قبل میں پڑھ چکے ہو مقدمے میں۔ تعریف حقیقی اس صورت میں تعریف ہوتی ہے جبکہ کسی ماہیت حقیقیہ کی تعریف کی جائے، ایسی ماہیت کی تعریف کی جائے جو ماہیت نفس الامر میں موجود ہو، جس کا وجود خارجی ہو، وجود فی نفس الامر ہو۔ اگر ایسی ماہیت کی تعریف کی جائے تو ماہیت حقیقیہ کہلائے گی، وہ تعریف حقیقی کہلائے گی۔ تعریف حقیقی فرماتے ہیں دعاوی ضمنیہ پر مشتمل ہوتی ہے، اس لیے اس پر نقض بھی ہوگا اور معارضہ بھی ہوگا۔ در حقیقت مصنف علیہ رحمت و رضوان کا صاحب شریفیہ کا
کی یہ جو عبارت ہے ایک اعتراض کا دفاع ہے. اعتراض یہ ہے کہ مصنف پر کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ تعریف حقیقی وہ تصورات کی قبیل سے ہے. کس کی قبیل سے ہے؟ جیسے ہم نے انسان کی تعریف کی الحیوان الناطق، تعریف کر دی. الحیوان الناطق موصوف صفت ہیں، ان میں یہی تعریف ہے. ان موصوف صفت میں کہیں پر حکم موجود ہے؟ یہاں پر مانا ہے حیوان ناطق. الرجل العالم موصوف صفت ہے، کوئی حکم تو نہیں ہے نا. اس حکم نہیں ہے اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ مرکب تام نہیں ہے، مرکب ناقص ہیں، کیونکہ حکم نہیں پایا جاتا ان میں. تو کوئی بھی تعریف حقیقی ہو اس کے اندر حکم نہیں ہوتا ہے، وہ تصورات کی جب حکم نہیں ہے تو تصورات کی قبیل سے ہے. جبکہ مناظرہ ہمیشہ نسبت میں ہوتا ہے، کیونکہ مناظرہ کی تعریف تھی توجہ المتخاصمین فی النسبت بین شیئین اظہارا للصواب. تو فی النسبہ کی قید تھی نا، نسبت میں توجہ کرنا، اور نسبت وہ محکوم علیہ اور محکوم بھی کے درمیان ہوتی ہے. اور جہاں پر محکوم علیہ محکوم بھی اور نسبت ہو تو وہ قضیہ ہوگا، تصدیق کہلائے گا نا. کیا ہوگا؟ وہ قضیہ ہوگا، تصدیق ہوگی وہ. اور تعریف حقیقی جیسے ہم نے انسان کی تعریف الحیوان الناطق سے کر دی، یہ مرکب ناقص ہے، یہاں پر کوئی حکم نہیں ہے. جب کوئی حکم نہیں ہے تو نسبت ہوگی؟ ارے بھائی حکم تو نسبت ہی میں ہوتا ہے نا، اذعان نسبت کا نام ہی تو حکم ہے. تو یہاں کوئی نسبت ہے نہیں، حکم بھی نہیں ہے. جب حکم نہیں ہے تو یہاں پر مناظرہ ہو سکتا ہے. تو تعریف اور منع وارد کرنا، نقص وارد کرنا، یہ سب کے سب مناظرہ ہے. کیا ہے یہ؟ تو تعریف حقیقیہ پر مناظرہ نہیں ہو سکتا، ان پر من وارد نہیں ہو سکتی، ان پر نقص وارد نہیں ہو سکتا، ان پر معارضہ ان پر نہیں ہو سکتا، بلکہ من کو نہ کہو نقص کو کہو. تو تعریف حقیقی چونکہ تصورات کی قبیل سے ہے، ان پر نقض معارضہ نہیں ہو سکتا ہے، حالانکہ نقض اور معارضہ یہ مناظرہ ہیں. سمجھے نہیں؟ اس لیے ان پر نقض و معارضہ وارد نہیں ہوں گے، کیونکہ مناظرہ متصور ہوتا ہے نسبت میں، اور تعریف حقیقی میں نسبت اور حکم نہیں ہوتا ہے. یہ کوئی کہہ سکتا ہے تو صاحب شرح صاحب کتاب اس کا جواب دیتے ہیں. فرماتے ہیں کہ دیکھیے تعریف حقیقیہ جو ہیں وہ اپنے ظاہر کے اعتبار سے وہ تصورات ہیں، لیکن ان کے اندر حکم جو ہوتا ہے وہ ضمنی ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ حکم. جب حکم ضمنی ہوتا ہے تو وہاں پر گویا کہ ضمناً دعویٰ ہو گیا، اور جب ضمناً دعویٰ ہو گیا تو دعوے پر دعویٰ کرنے کی صورت میں جو بھی اعتراض ہو سکتا ہے نقض معارضہ وہ اعتراض ہوں گے. اب تو یہاں پر نقض و معارضہ جو تعریف حقیقی پر ہوتے ہیں وہ دعوی ضمنیہ کے اعتبار سے ہوتے ہیں. مثال کے طور پر ہم نے انسان کی تعریف کی الحیوان الناطق، تو الحیوان الناطق میں تو کوئی حکم نہیں ہے، لیکن آپ تعریف کر رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ انسان الحیوان الناطق، گویا کہ معرف یعنی تعریف کرنے والے کا یہ دعویٰ ہے کہ انسان حیوان ناطق ہے، یعنی الحیوان یہ انسان کی جنس ہے، ناطق یہ اس کی فصل ہے. تو فصل ہونے کا دعویٰ کیا نہیں کیا اس نے؟ بولو. انسان جنس ہونے کا دعویٰ کیا، یعنی گویا کہ وہ یہ کہہ رہا ہے ہذا جنس لہو، اور ہذا جنس لہو اس کے اندر نسبت ہو گئی، حکم ہو گیا، دعویٰ ہو گیا نا. ہذا فصل لہو دعویٰ ہو گیا، حکم ہو گیا نا اس کے اندر. اب جب اس معنی کر جب نسبت ہو گئی تو اب اس پر نقض اگر کریں گے تو کوئی اعتراض ہے؟ کیونکہ مناظرہ جو ہوگا، نقض اور معارضہ جو ہے یہ سب کے سب مناظرہ، اور مناظرہ نسبت میں ہوتا ہے. یہاں پر بھی دعوے ضمنیہ جب ہو گئے، ضمناً یہاں پر دعوی سمجھ میں آ گئے، تو اب نقض و معارضہ ہونے میں کوئی اعتراض نہیں ہوگا.
بات سمجھ آئی؟ اس معنی کر نقض و معارضہ تعریف حقیقی پر وارد ہو جاتے ہیں کیونکہ وہاں پر دعاوی ضمنیہ ہوتے ہیں، تو تعریف حقیقی دعاوی ضمنیہ پر مشتمل ہوتی ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ فرماتے ہیں التعریف الحقیقی لاجتماعہ علی دعاوی ضمنیہ، تعریف حقیقی دعاوی ضمنیہ پر مشتمل ہونے کی وجہ سے ینقض، اس پر نقض وارد کیا جائے گا، بے بیان الاختلال فی طرد ہی، اس تعریف حقیقی کے طرد و عکس یعنی جامع اور معنی ہونے میں خلل کو بیان کر کے۔ کسی نے تعریف حقیقی بیان کی، مثلا انسان کی، الانسان الحیوان الناطق، تو اب معترض یا سائل یہ کہہ سکتا ہے لا نسلم، ہمیں یہ بات تمہاری تسلیم نہیں ہے، یا یہ کہہ سکتا ہے کہ تمہاری یہ تعریف باطل ہے، فاسد ہے، یہ کہہ سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہاری تعریف سے فلاں فرد خارج ہو رہا ہے، اس لیے تمہاری تعریف یہ جامع نہیں ہے۔ یا غیر محدود کے جو افراد ہیں، ان افراد کے علاوہ کوئی دوسرا فرد داخل ہو جا رہا ہے، اس لیے آپ کی تعریف معنی نہیں ہے، یہ اعتراض نقض یہ کر سکتا ہے۔ یا یہ تعریف جو آپ نے ذکر کی ہے، ہمیں یہ تعریف آپ کی تسلیم اس لیے نہیں ہے، اور اس میں معارضہ کر دے، کوئی دوسری تعریف لا کے پیش کر دے جو اس کے خلاف ہو۔ بات سمجھائی؟ تو معارضہ بھی کر سکتا ہے، تو نقض و معارضہ یہ مناظرہ ہے۔ فرماتے ہیں تعریف حقیقی دعوی ضمنیہ پر مشتمل ہونے کی وجہ سے وہیا ان ھذا المذکور حد لہ، وہ دعوی ضمنیہ یہ ہے کہ جو ہم نے تعریف میں ذکر کیا ہے یہ اس کی حد ہے، جزء اول اس کی جنس ہے، جزء ثانی اس کی فصل ہے، یمنع، تو اب اس اعتبار سے تعریف حقیقی پر منع وارد کی جائے گی، بأن یقال، یہ کہا جائے گا لا نسلم، ہمیں تسلیم نہیں، انہ حد لہ، کہ یہ اس کی حد ہے، یا اول اس کی جنس ہے یہ ہمیں تسلیم نہیں، ثانی اس کی فصل ہے یہ ہمیں تسلیم نہیں، منع بھی وارد کی جائے گی، وینقض، اور اس پر نقص بھی وارد کیا جائے گا۔ تو بلکہ یہاں پر یمنع جو ہے نا، اس پہ نشان لگا لینا، یہ متن کا ہے، یمنع وینقض ویعارض، یہ ہے وینقض، اور اس پر نقص بھی وارد کیا جائے گا، بے بیان الاختلال فی طردہ، تعریف کے طرد میں اختلال اور خلل کو بیان کر کے۔ طرد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ طرد کا معنی ہوتا ہے کہ یہ تعریف معنی نہیں ہے، عکس کا معنی ہوتا ہے تعریف جامع نہیں ہے، یہ بیان کر کے۔ بیان یقال، اس طور سے کہا جائے، ما ذکرتا، جو آپ نے تعریف ذکر کی ہے، لیسا بمانع، وہ تعریف معنی نہیں ہے، دخول فرد من افراد غیر المحدود فیہ، کیونکہ محدود کے افراد کے، محدود کے علاوہ جو افراد ہیں، محدود کے افراد کے علاوہ جو افراد ہیں، ان افراد میں سے کوئی نہ کوئی فرد اس میں داخل ہو جا رہا ہے۔ وعکسی، ایسی اس کے عکس میں اختلال کو بیان کر کے نقص کیا جا سکتا ہے، بئی طور یہ کہا جائے کہ ذالک لیس بجامع، آپ کی یہ تعریف جامع نہیں ہے۔ کیوں؟ لخروج فرد من افراد المحدود عنہ، کیونکہ محدود کے افراد میں سے کوئی فرد اس سے خارج ہو جاتا ہے۔ ویعارض بغیری، اور اس کے غیر کے ساتھ، غیر کے ذریعے سے اس پر معارضہ بھی کیا جائے گا تعریف حقیقی پر، یعنی بغیر ہی، یعنی دوسری تعریف لا کر معارضہ بھی کیا جا سکتا ہے جو اس کے خلاف کو ثابت کرے۔ اے بحد غیر ما ذکرہ، معرف نے جو تعریف ذکر کی ہے اس کے علاوہ دوسری حد کے ذریعے سے معارضہ کیا جا سکتا ہے۔ ترجمہ سمجھ میں آیا بھائی جیلانی؟ ٹھیک ہے۔ لیکن لا بد ان یکون ذلک الغیر مما یعترف به الحد، لیکن یہ ضروری ہے کہ جو تعریف بطور معارضہ پیش کی جا رہی ہے، اس تعریف کو یہ پہلا جو تعریف کرنے والا ہے نا، وہ حاد، یعنی وہ تعریف کرنے والا اس کا اعتراف کرتا ہو، یہ ضروری ہے۔ اگر وہ اعتراف نہیں کرتا ہے تو ایسی صورت میں معارضہ نہیں ہوگا، اس لیے اس کا اعتراف کرنا یہ ضروری ہے۔ لیکن لابد، لیکن یہ ضروری ہے، ان یکون ذالک الغیر مما یعترف به الحاد، کہ وہ غیر اس میں سے ہو جس کا اعتراف حاد یعنی تعریف کرنے والے کو ہو۔ اذ لا تعارض بین التصورات،
کیونکہ تصورات کے درمیان کوئی تعارض نہیں ہوتا ہے. اور تعریف حقیقیہ اگر دعوی ضمنیہ کا اعتبار نہ کیا جائے، دعوی ضمنیہ کا اعتبار نہ کیا جائے تو تصورات ہی تو ہیں، اور تصورات میں حکم ہوتا نہیں ہے، اس لیے وہاں کوئی تعارض نہیں ہوگا. سمجھے نہیں؟ معارضہ نہیں کیا جا سکتا ہے وہاں پر. اس لیے معارضہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہاں پر دعویٰ کا اعتبار ہو، کہ یہ کہے کہ میں جو تعریف ذکر کر رہا ہوں یہی صحیح ہے، یہی اس کی حد ہے، اور دوسرا اس کے علاوہ دوسری حد کو بیان کرے، اور وہ اس کا دعویٰ کرے کہ نہیں یہ والی صحیح ہے، وہ اس کا اعتراف کرے. تو دعوی ضمنی اگر پایا جائے گا تبھی معارضہ ہوگا، ورنہ معارضہ نہیں ہوگا. اذ لا تعارض بین التصورات، کیونکہ تصورات کے درمیان کوئی تعارض نہیں ہوتا ہے. فإن أحد منها لا يمنع الآخر، کیونکہ ایک تصور دوسرے تصور کو منع نہیں کر سکتا، نہیں روک سکتا. قیلا، چونکہ اگر دیکھا جائے حقیقتاً، یہ تو مصنف نے اپنا جواب دے دیا کہ تعریف حقیقی پر بھی نقض معارضہ من وارد ہو جائیں گی، اور وارد ہونے کی وجہ کیا ہے کہ دعوی ضمنیہ کا اعتبار ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ تو مصنف نے اپنا جواب دیا، اپنی بات بتائی. کچھ لوگوں نے یہ کہا ہے کہ تعریف حقیقی پر جو نقض من معارضہ وارد ہوتے ہیں نا، وہ اگرچہ اپنی حقیقت اور ظاہر کے اعتبار سے اگرچہ وہ تصورات ہیں، لیکن ان پر جو من اور نقض و معارضہ وارد ہوتے ہیں وہ ان کے تصور ہونے کی حیثیت سے نہیں، بلکہ من نقض معارضہ کا رجوع جو ہوتا ہے وہ دلائل کی طرف ہوتا ہے. کیا مطلب یہ ہے کہ دیکھو تعریف حقیقی آپ نے کی تو اگرچہ وہ تصور ہے، اس پر من معارضہ کا رجوع اس سے تعریف حقیقی کی جانب نہیں ہے، لیکن جب آپ تعریف حقیقی کرتے ہیں کہ انسان کی یہ تعریف ہے حیوان ناطق، کیوں ہے؟ اس کی کوئی نہ کوئی دلیل بھی تو ہوتی ہے نا آپ کے پاس. ارے کوئی نہ کوئی دلیل بھی ہوتی ہے آپ کے پاس. تو جو دلیل ہوتی ہے در حقیقت جو نقض اور معارضہ وارد ہیں وہ تعریف پر نہیں، در حقیقت وہ نقض و معارضہ ان دلائل کی طرف راجع ہوتے ہیں. لہذا تعریف حقیقی پر کہا جاتا ہے کہ نقض و معارضہ من وارد ہو جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نقض معارضہ اور من کا رجوع ہوتا ہے ان دلائل کی طرف جو تعریف حقیقی پر دلائل پیش کیے جاتے ہیں. تو ان دلائل کی طرف نظر کرتے ہوئے کہا جاتا ہے کہ ان پر نقض معارضہ اور من وارد ہو جاتے ہیں. بعض لوگوں نے یہ کہا ہے، لیکن ذرا غور کرو، جب تعریف حقیقی خود دعوی ضمنیہ پر مشتمل ہو سکتی ہے تو دلائل کی طرف رجوع کرنے سے کوئی فائدہ ہے؟ یہ کہا جائے کہ دلائل کی طرف نظر کرتے ہوئے نقض و معارضہ ہو رہا ہے، کوئی ضرورت ہی نہیں ہے جب دعوی ضمنی یہاں پر متصور ہو سکتا ہے. اس لیے صاحب شرح اس کو قیلا سے تعبیر کر رہے ہیں. فرماتے ہیں قیلا کہا گیا ہے کما ان لنا دعاوی ضمنیہ، جس طریقے سے ہمارے لیے یہاں پر تعریف حقیقی میں دعاوی ضمنیہ ہوتے ہیں، کذالک لنا دلائل علیہا، ایسی ہمارے پاس ان دعاوی ضمنیہ پر یا ان تعریفات حقیقیہ پر دلائل بھی ہوتے ہیں. فالمنع والنقض والمعارضہ ترجع الی تلک الدلائل، تو من نقض معارضہ انہی دلائل کی طرف راجع ہوتے ہیں، خود تعریفات پر یہ من نقض معارضہ نہیں ہوتے. بات سمجھائی؟ یہ بعض لوگوں نے کہا ہے، لیکن تحقیق کیا ہے، سچائی کیا ہے کہ من نقض معارضہ آیا کہ دلائل کی طرف راجع ہیں یا انہی دعاوی ضمنیہ کی طرف راجع ہیں؟ تحقیق کیا ہے، اس کی تحقیق صاحب شرح و تحقیق المقام سے پیش کریں گے. ٹھیک ہے، جس کو ہم انشاءاللہ آئندہ سبق میں پڑھتے ہیں.